اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کسی میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر کسی کی خامی مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے۔ ہم بھی غالب کی طرح کوچائے جانا سے محسن، نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ فقط پھولوں کے بکھرنے تک ہے تماشا ان کا، میں تتلیوں کی محبت کو خوب جانتی ہوں۔ پوری دنیا گھوم لو لیکن جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ باپ رکھتا ہے تم کو نوابوں کی طرح، وہ خود بھی تھا کبھی شہزادوں کی طرح۔ دنیا کے سارے جھوٹ ایک طرف اور انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بننے والا جھوٹ ایک طرف۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ میں نے زندگی میں 2 لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے، امیر آدمی گناہوں میں پھنسا ہو تو حج کر لیتا ہے اور جرائم میں پھنسے تو جج کر لیتا ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی خیر کی خوشخبریوں والی صبح نصیب فرما، اپنی سخاوت کی کثرت سے ہماری امداد فرما، اس صبح کی ہوا کے ساتھ ہمارے رزق، خوشی اور عافیت کا سامان عطا فرما، آمین۔ میری لاج رکھنا میرے اللہ، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، مجھے مال و دولت کی ہوس نہیں، مجھے تو بس تو رزق حلال دے، مجھے مشکلات سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ جس عمر میں شوخی آتی ہے اس عمر میں ذات میں ٹھہراؤ آ جائے تو زندگی کو خط لکھ دینا چاہیے کہ وہ عمر کا ایک حصہ بنا کسی معذرت کے کھا گئی ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت و نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ شکریہ۔